الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہیں۔ یہ اس نبی کا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نبی کو امتی بننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حاصل فرمایا ہے کہ جس نبی کے امتی بننے کی خاطر انبیاء کرام علیہ السلام نے خواہش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواہش کی، تمنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ نبوت بھی دی ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ مجھے آخری نبی کا امتی بھی بنا دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی کہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا کو پورا نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو بھی پورا نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو پورا کیا ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے اور ہمارے نبی کو امتی بن کر رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے، انسان بھی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھی بنایا اور اس کا کلمہ بھی نصیب فرمایا۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ضابطہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دوں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتیں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، دین دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ ایمان کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس ایمان کی قدر ہمیں دنیا کے اندر محسوس نہیں ہو رہی۔ دنیا کے اندر ہمیں جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ دیا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اس کی قدر کا پتہ ہمیں مرنے کے بعد قبر کے اندر، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر کے اندر پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بہت بڑی دولت تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب قیامت آ جائے گی، میدان محشر لگ جائے گا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو بدعمال گنہگار مسلمان جہنم کے اندر چلے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے بدعمالوں کی وجہ سے، اور کافر تو جائیں گے بھی جہنم کے اندر، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لیکن جب مسلمان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو کافر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا تھا، کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر جہنم کے اندر، ہم بغیر کلمہ پڑھ کے جہنم کے اندر، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا تھا اس نبی نے تمہیں جہنم سے نہیں نکالا، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم بھی جہنم کے اندر، تم بھی جہنم کے اندر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں، جس بندے کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے اس سب کو نکال کر جہنم کے اندر داخل کر، جنت کے اندر داخل کر دیجیے۔ تو اس وقت کافر لوگ کہیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نام کے مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے، ایک وقت کچھ عرصے گزرنے کے بعد ہم بھی تو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر چلے جاتے۔ تو اس وقت ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا، ایمان کی دولت کا ہمیں اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی قیمت والا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرما دیجیے کہ میں ہر وقت اس کو کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ یہ تو سب نبیوں کو آپ نے کلمہ دیا ہے، یہ تو سب نبی کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرما دیجیے کہ میں اس کو ہر وقت کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس پرچی کو، اس کلمے کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، جو کلمے والا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا، جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں والا کلمہ ہوگا وہ اٹھ جائے گا۔ دیکھو کلمہ کتنی بڑی قیمت والا کلمہ ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کتنا مخلوق رہ رہی ہے، آسمانوں کے اندر کتنا فرشتے رہ رہے ہیں، یہ ایک بارش کے برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ بیت اللہ کے اوپر ایک بیت اللہ ہے، تو وہاں جو فرشتے طواف کرتے ہیں 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو اتنی مخلوق ہے ساتوں آسمانوں کا اور ساتوں زمینوں کے اندر، زمین کے اندر کتنا بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنا مخلوق ہے، اتنا بھاری بھاری چیز ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ جب دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جاتا ہے تو بھاری ہو جائے گا۔ تو ان نعمتوں کی ہم قدر کریں، ایمان کی نعمت، کلمے کی نعمت، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، نیک اعمال کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اولاد کی نعمت مستقل نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ایمان لے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لے کر کلمہ پڑھ کر بیٹھ نہیں جانا، ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ نہیں جانا،
کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، نیک کام بھی کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نیک کام کرنا ہے تو ان کو بھی کرنا ہے. جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، چلنے کے، وہ بھی کرنے ہیں، تو پھر تو نور علی نور ہوگا. نیک اعمال کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی مستقل نعمت ہے. جن نے ایمان کو مضبوط پکڑا، نیک اعمال کو مضبوطی سے پکڑا. جس طرح ایمان زندہ ہے، جس نے ایمان کو پسند کیا، اس نے پکڑا تو وہ بھی زندہ رہے گا. جس طرح نیک کام کو، نیکی کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگ نیک کام کرے گا ان سے بھی لوگ پسند کریں گے، ان سے بھی محبت کریں گے. جس طرح کفر مٹ جاتا ہے، تو اسی طرح جو کفر کو اختیار کرے گا وہ بھی ایک دن مٹ جائے گا. جس طرح لوگ برے اعمال سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ برے اعمال اختیار کرے گا، برے راستے کے اوپر چلے گا تو ان سے بھی نفرت کریں گے. جن لوگوں نے ایمان کو مضبوط پکڑا، نیک اعمال کو مضبوط پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. آج ہر ماں باپ اپنے بچے کا نام ان کے نام پر رکھتا ہے، ان کے نام کے اوپر رکھ کر فخر کرتا ہے. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,24,000 جتنا بھی صحابہ کرام آئے ہیں، ان نے دین، اپنا جان اور مال ایمان کے اوپر خرچ کر دیا، اپنے جان اور مال ایمان کے اوپر لوٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روشن کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، جو غلام در غلام ہیں، غلامی کے اندر بکتے بکتے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، عربی النسل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں ہیں. جب انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، ایمان کے اوپر اپنی جان پہ خرچ کر دی، اپنے مال پہ خرچ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ چلتے تو زمین کے اندر تھے، مکہ کے گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر، لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنی تھی. تو ان کو جو مقام کو مرتبہ ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ ایمان کو اپنانے کی وجہ سے ملا ہے، ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے ملا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، لیکن اس وقت لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تھے، لیکن آج پوری دنیا ان کی قدر کرتی ہے. ان کے نام کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتی ہے. آپ دوسری طرف دیکھ لیں، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، برے اعمال کو اختیار کیا، وہ مالدار تھے، اپنے زمانے کے اندر، اپنے وقت کے اندر ان کو مانا جاتا تھا. ابو جہل ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، ابو طالب ہو گیا، یہ بڑے بڑے کافر تھے، اپنے وقت کے اندر، اپنے زمانے کے اندر ان کی بات مانی جاتی تھی. لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کوئی کتنا گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو، گنہگار بدکار کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کا ابو جہل کے نام کے اوپر، فرعون کے نام کے اوپر، شداد کے نام کے اوپر، قارون کے نام کے اوپر کوئی بھی نام نہیں رکھے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان عطا فرمایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. جس طرح مردوں کے اندر جذبہ تھا ایمان کا، اسی طرح عورتوں کے اندر بھی جذبہ تھا. عورتیں بھی دین کے اندر مضبوط تھیں. اگر گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے پھر دین کی قدر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر گھر کے اندر، عورتوں کے اندر دین مضبوط ہو جائے تو پھر اولاد جو ہوگی وہ قربانی دینے والے بن جائے گی، دین کی خاطر قربانی دینے والی بن جائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے تحفے پیش کر رہے تھے، ہدیے پیش کر رہے تھے. ایک عورت آئی جس کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس دینے کے لیے تحفے کے طور پر مال کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے اپنے 10 سال کا بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میں آپ کو یہ ہدیہ تحفہ دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا.
ان کے اندر دین تھا، ایمان تھا، تو اپنی اولادوں کو دین کی خاطر وقف کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا صلہ دیا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 دعائیں دی۔ ایک یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے اندر برکت دے گا، دوسری یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکت دے گا، تیسری یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 2 دعائیں قبول ہوتے دیکھ لی، ایک دعا بھی مجھے پوری امید ہے یہ بھی میرے لیے قبول ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 60-70 بچے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے جن کا میں نے نام بھی رکھا ہوا، مجھے نام بھی یاد ہے، اور کچھ بچے ایسے مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اولاد کے اندر ایسی برکت ہوئی، مال کے اندر کیسی برکت ہوئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک باغ تھا جو سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور جو اسی دعا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب وہ دین کی خاطر سختیاں برداشت کی، دین کی خاطر قربانیاں دی، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا دیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے وہی وعدہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا کہ ہم بھی اگر دین کے اوپر مضبوطی سے چلیں گے، ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ ہوگا، تو پھر ہماری اولاد بھی دین کی خاطر قربانیاں دے گی، پھر ہماری اولاد بھی دین کے اوپر چلے گی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی دین کی خاطر چلیں گی۔ اور سب کچھ سہولتیں ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن دین سے دوری ہے۔ گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے، تلاوت کا وقت بھی ہے، لیکن تلاوت نہیں کر رہے کیوں؟ دین موجود نہیں ہے۔ نماز کا وقت بھی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، کوئی مصروفیات نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے آ نہیں رہی کیونکہ دین موجود نہیں ہے ہمارے اندر۔ عورتیں پردہ کر سکتی ہیں، یا باہر جا پردہ کر سکتی ہیں، لیکن نہیں کر سکتی، وجہ کیا ہے؟ دین موجود نہیں ہے۔ ایسی والے کمرے کے اندر بیٹھ کر روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ کہ دین موجود نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ نے اندر دین کو زندہ کریں۔ یہ دولتیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی دی، ایمان کی دولت اور کلمے کی دولت، اس کی قدر کریں۔ اس دنیا کے اندر قدر کریں گے، مرنے کے بعد بھی ہماری قدر کی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر قدر کریں گے تو مرنے کے بعد بھی ہماری قدر کی جائے گی۔ آج لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟ لوگوں کو کہنے کی وجہ سے، معاشرے کے کہنے کی وجہ سے ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی۔ آج خوشی غمی کا کوئی فرق نہیں پتہ چلتا کہ یہ خوشی ہے یا غمی ہے۔ خوشی بھی ایک ہے، غمی بھی ایک ہے، نہ خوشی کا پتہ چلتا ہے نہ غمی کا پتہ چلتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر دیکھ لیں کس طرح رسمیں کی جاتی ہیں، پھر جب کسی کے اندر فوتگی ہو جائے تو پھر وہاں دیکھ لیں کہ کس طرح رسمیں کی جاتی ہیں۔ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس گھر سے جنازہ نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ جو صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں پکائی جاتی ہیں، ایسے پکائی جاتی ہیں، ایسی چیزیں پکائی جاتی ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ولیمہ ہے۔ اگر ہم خوشی اور غمی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، جو ہمیں دین نے سکھایا اس کے مطابق کریں گے، تو پھر دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہم خود اپنے آپ کو مشکل کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر پابندیاں ہیں، شریعت مشکل ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شریعت کے اندر آسانی ہے۔ شریعت جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ شریعت کا قاعدہ قانون کس نے نافذ کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے حالات بھی جانتے ہیں، جو آگے آئیں گے 1 سال بعد یا 2 سال بعد انسان کے اوپر حالات آئیں گے ان کو بھی جانتا ہے نا۔ تو اس ترتیب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قاعدہ قانون بتایا۔ دنیا کے قاعدہ قانون 1 سال 2 سال 3 سال چلتے ہیں پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قاعدہ قانون جو ہمیں بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، 14 صدی گزرے اس کے اندر کوئی تبدیل بھی نہیں ہوئی، قیامت تک وہی رہیں گے۔
تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے دین کے اوپر چلیں. سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں، اپنے عورتوں کے اندر دین کو زندہ کریں، اپنے عورتوں کے اندر دین کو زندہ کریں. پھر دیکھیں اولادیں کیسے آپ کی اچھی بنے گی، کیسے نیک بنے گی، کیسے دین کی خاطر قربانیاں دینے والے بنے گی. پھر دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.